اب وہ بھی سارے ادب و لحاظ بلائے طاق رکھے بول رہا تھا۔ ہوں آپ کو کوئی گلٹ ہوگا بھی کیسے؟ آپ کے لیے تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا، جن کے کوئی احساسات نہیں ہوتے۔ جب چاہا کچل دیا اور جب چاہا شکر پھینک کر تماشا دیکھنے لگے۔ شکر تماشا کیا بول رہی تھی؟ دامیر نے سر تھام لیا۔ اف کیا عورت ہے! اب اس کا لہجہ بھی سخت ہو چکا تھا، البتہ آواز دھیمی اور ٹھہراؤ والی تھی۔ ایکسکیوز می، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں اور آپ کو کس قسم کی ذہنی بیماری ہے۔ آپ چیک اعظم کو دیں اور انہیں یہاں سے رخصت کریں پلیز۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسی بد دماغ عورت کے ساتھ بھلائی کروں۔ بائے۔ تعمیر نے فون بند کیا اور میز پر پٹک دیا۔ اس کے دماغ کی نسیں چٹکنے لگی تھیں اور دوسری طرف حالہ نے جلتی آنکھیں پرسکون انداز میں ایسے بند کیں جیسے کوئی دلی مراد پوری ہوئی ہو، جیسے سینے پر سے کوئی بھاری سیل ہٹا دی گئی ہو۔ بڑے سے شیشے کے میز کے اس پار بیٹھی سحر فتح پچھلے 10 منٹ سے دامیر کو گھور رہی تھی، جو مضطرب سا کسی سوچ میں گم تھا۔ ایش گرے ٹی شرٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ سحر کل کے شوٹ کے متعلق بات کرنے کے بہانے اس کے آفس میں آئی تھی، لیکن وہ اس وقت تھوڑا پریشان اور الجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ بظاہر تو اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، لیکن اس وقت اس کی نگاہیں اسکرین پر مرکوز نہیں تھیں۔ نہ جانے کیوں آج صبح سے مس مصطفیٰ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ بارہا ذہن کو جھٹک چکا تھا، لیکن وہ تیکھا لہجہ اور طنز بھرے جملے بھولائے نہیں بھول رہے تھے۔ سحر جو میرون ٹاپ اور جینز میں ملبوس نک سے تیار ہو کر آئی تھی، اس کی کوئی توجہ نہ پا کر بیزار ہو گئی۔ از ایوری تھنگ فائن دامی؟ اس نے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے نزاکت سے بازو میز پر رکھے۔ تعمیر جو پیشانی کو سہلا رہا تھا چونکا۔ یس ایوری تھنگ از فائن۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی اور ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ سحر نے شیشے کے میز میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک ادا سے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے کیا، ایک چور نگاہ دامیر پر ڈالی جو اب نچلے لب کو دانتوں میں دبائے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہونٹوں کو سکوڑتی اور ٹانگوں کو دھیرے سے ہلاتی ہوئی بولی۔ نعمان بتا رہا تھا کہ رانیہ شہیر کے فلیٹ میں شفٹ ہو رہی ہے۔ اسے دھیمے لہجے میں شعلہ بھڑکایا۔ دامیر کی پیشانی پر بل ضرور گہرے ہوئے، لیکن اس نے بڑی مہارت سے لاپرواہی ظاہر کی۔ سحر نے بغور اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ وہ یہ سب اسی لیے کر رہی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ دامیر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، انداز انتہائی اکتاہٹ بھرا تھا۔ سحر نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے سامنے کھلا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دامی، لیو ہر۔ یہ چند کروڑ کے لیے کیوں اس پاگل لڑکی کو برداشت کر رہے ہو؟ سحر حق جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دامیر نے درستگی سے بات کاٹی۔ وہ میری ایک پائی کی بھی حقدار نہیں ہے۔ جتنے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا سکتی ہے اپنا لے، لیکن اسے خلا ہی لینی پڑے گی۔ اس شہیر کا اصل چہرہ تو میں اسے دکھا کر ہی رہوں گا۔ سحر کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ وہ چاہتی تھی جتنی جلدی ہو یہ قصہ اختتام کو پہنچے اور وہ دامیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہاں تو وہ رانیہ کے معاملے کو لٹکائے چلے جا رہا تھا۔ اینی وے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، تم تھوڑا ریلیکس بھی ہو جاؤ گے۔ نہیں آج نہیں، اکثر میرے لیے جاگ رہا ہوتا ہے، مجھے یہ کام ختم کر کے گھر جانا ہے۔ دامیر نے حتمی انداز میں کہا اور سنجیدگی سے پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سحر نے اضطراری کیفیت میں لب کچلے اور پھر گہری سانس خارج کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، چلو پھر میں چلتی ہوں، کل شوٹ پر ملاقات ہوگی۔ وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ دامیر نے سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا، ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ اوکے۔ وہ مسکرایا نہیں تھا۔ سحر کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی اور پھر وہ بدمزہ سی صورت بنائے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے پیچھے ہو کر ٹیک لگاتا کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ حالانکہ عدت کو ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ احمد بھائی سے اپنے گھر شفٹ ہونے کا ذکر کرتی،
علی نے کال کر کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ وہ اس وقت فون کان سے لگائے پریشان حال کھڑی تھی۔ علی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ بینک نے گھر سیل کرنے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ لکھا ہے بینک کا مارک اپ نکال کر آپ کو کوئی تقریباً 2,50,000 ملیں گے۔ احمد بھائی نے گھر کی کبھی کبھار دیکھ ریکھ کی ذمہ داری علی کو ہی سونپی ہوئی تھی، اس لیے بینک نوٹس کا بھی اسے ہی پتہ چلا اور اس نے فوراً حالہ کو فون کیا۔ علی بھائی، میں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر کیسے بھابھی؟ پچھلے 4 ماہ کی ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی۔ میں ایک ساتھ دے دوں گی۔ یہ گھر مصطفیٰ نے میرے اور ازلان کے لیے خریدا تھا۔ میں اس گھر کو یوں نہیں جانے دے سکتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تڑپ تھی۔ تو کیا آپ یہ ساری ایک ساتھ پے کر سکیں گی؟ علی نے تحیر سے پوچھا۔ ہاں، میرا زیور ہے، میں وہ بیچ دوں گی۔ اس نے گال پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے جھٹ سے حل پیش کیا۔ اور اس کے بعد کیا کریں گی؟ علی بہت دور اندیشی سے کام لے رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی اور پھر پرعزم لہجے میں بولی، میں جاب کروں گی۔ کیا مجھے رؤف ٹیکسٹائل میں جاب مل سکتی ہے؟ رؤف میں جاب؟ علی نے تھوڑا سوچتے ہوئے اس کے الفاظ دہرائے۔ وہ اچانک رؤف کا نام اس لیے بھی لے گئی تھی کیونکہ مصطفیٰ اکثر بتایا کرتا تھا کہ علی کی کمپنی میں اچھی اپروچ ہے۔ مصطفیٰ کا ہر کام بھی وہی بھاگ دوڑ کر کرواتا تھا۔ اس کے یوں سوچنے پر حالہ نے جھجکتے ہوئے التجا کی، آپ میری کچھ مدد نہیں کر سکتے کیا؟ مجھے اگر رؤف کی کسی چھوٹی موٹی پوسٹ پر ہی جاب مل جائے، اتنی سیلری ہو کہ میں اس گھر کی قسط اور اپنے کچھ اخراجات اٹھا سکوں۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد علی کے جواب نے اسے امید کی کرن دکھائی۔ میں کوشش کروں گا بھابھی۔ آپ اپنا CV بنا دیں اور اپنے ڈاکیومنٹس مجھے دے دیں۔ ہاں، وہ میں آپ کو گھر شفٹ ہوتے ہی دے دیتی ہوں، حالہ نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس اذیت سے کسی بھی صورت میں نکلنا چاہتی تھی۔ میرا بھابھی کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ آپ جلدی گھر کی ایک ساتھ کا انتظام کریں اور جاب کے لیے بے فکر رہیے، میں پوری کوشش کروں گا۔ علی نے فون بند کرنے سے پہلے اس کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ ایک ہلکی سی مسکان نے آج پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ بہت شکریہ، حالہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، اور فون بند کرنے کے بعد وہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ گھر کی یہ 4 ایک ساتھ کیسے ادا کرنی ہے۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا زیور بیچنا۔ رؤف نے انگارے برساتی نظروں سے 7 سالہ دامیر کو گھورا۔ وہ نیلے رنگ کے کارٹونز بنے نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سہما سا کھڑا تھا۔ وہ خوف زدہ اور چور نگاہوں سے بار بار کچھ دور پریشان کھڑی نین تارا کو دیکھ رہا تھا۔ آج موقع پا کر وہ نین تارا کے پاس پہنچنے اور انہیں انیتا مارشل کی ساری حقیقت بتانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے انیتا کی تمام سختیوں کے بارے میں بتایا اور اب نین تارا اس لیے رؤف حسن کی عدالت میں کھڑی تھیں۔ انیتا کو بلا کر لاؤ، فوراً۔ رؤف نے پاس کھڑے ملازم کو سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ وہ سر تسلیم خم کرتا وہاں سے گیا اور چند منٹ کے بعد ہی انیتا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ دامیر کو یوں سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ دامیر نے فاتح نظروں سے انیتا کی طرف دیکھا، لیکن رؤف انیتا کے بجائے اس سے مخاطب تھا، تو اب یہ جھوٹ بھی بولنے لگا ہے، وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے نین تارا کو گھور رہے تھے، جو حیرت سے رؤف کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ اس نے انیتا سے سوال کرنے کے بجائے دامیر کو جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ رؤف، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ آپ ایک دفعہ انیتا سے پوچھیں۔ نین نے نرمی سے طرفداری کرنی چاہی، لیکن رؤف حسن نے بات کاٹ دی۔ انیتا کوئی عام گورننس نہیں ہے، قصور تمہارے بیٹے کا ہے، یہ اپنی شرارتوں کو کنٹرول نہیں کرتا۔ انیتا مجھے اس کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکی تھی کہ یہ اسے کتنا تنگ کرتا ہے۔
اور اسے سنبھالنے کے لیے اسے کیا کیا حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ نین نے تعصب سے رؤف کی طرف دیکھا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ سچائی یہی ہو؟ اس کے لہجے میں کرب کی جھلک تھی۔ رؤف نے کہا جانے والے انداز میں آنکھیں نکالی۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ کیا درست ہے اور کیا غلط؟ نین نے اس کے لہجے میں موجود حدت کو محسوس کرتے ہوئے نگاہیں چرائیں۔ جس شخص کے ہاتھ آپ کے ماضی کی کوئی غلطی ہو وہ آپ کو یوں ہی جھکا کر رکھتا ہے۔ دامیر، لک ایٹ می۔ رؤف اب دامیر کی طرف مڑا اور گرجدار لہجے میں مخاطب ہوا۔ دامیر نے سہم کر نگاہیں اٹھائیں۔ آئندہ تم نے یوں اپنی ماں سے مل کر کسی بھی ملازم پر جھوٹا الزام لگایا تو میں تمہیں ابھی سے بورڈنگ بھیج دوں گا۔ وہ انگشت دکھاتے ہوئے فیصلہ سنا رہا تھا۔ دامیر نے فوراً سر کو اسبات میں ہلایا اور نظریں جھکا دیں۔ اب جاؤ اوپر اپنے کمرے میں۔ رؤف نے سختی سے کہا تو وہ یوں ہی سر جھکائے انیتا کی طرف چل دیا۔ نین نے بےچارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مڑوڑ رہی تھیں جب رؤف نے اس کی طرف گردن موڑی۔ اور تم ریڈی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ نین بری طرح چونکی۔ انہیں کسی پارٹی پر جانا تھا لیکن اذن کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے پاس تھی اور وہیں نوشی کی مدد سے دامیر اسے ملنے آیا تھا۔ میں وہ اذن کے پاس تھی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے نوشی دیکھ لے گی۔ تم فوراً 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آؤ۔ 5 منٹ مطلب 5 منٹ۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے حکم دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی حکم دیتا تھا۔ دامیر شکست خوردہ سا انیتا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب عقب سے رؤف کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا آج رات سزا کے طور پر اسے پھر سے اسٹور روم میں گزارنی ہوگی۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی پر وہ چونک کر ماضی کی یاد سے باہر آیا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ سر، آج آپ آفس نہیں آئے؟ خیریت؟ ہاں، طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ کوئی میٹنگ ہے تو اسے کینسل کر دو۔ دامیر نے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حکم صادر کیا۔ وہ سر کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے ہوئے تھا۔ آنکھیں جل رہی تھیں اور دماغ پھٹ رہا تھا۔ شاید یہ بہت دنوں کی رت جگے کا نتیجہ تھا۔ سر، آج کچھ پوسٹ کے لیے انٹرویوز تھے۔ آپ کو انٹرویو پینل فائنل کرنا تھا۔ وہ اپنے پیشانی کو دباتے ہوئے اعظم کو سن رہا تھا۔ اب اس کے یاد دلانے پر بدمزگی سے ناک چڑھائی۔ پرانے کسی انٹرویو پینل کو ہی ری شیڈیول کر دو۔ اب اتنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی سر، اعظم نے شرمندگی سے کہا۔ اوکے بائے۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف 3 سیکنڈ کے بعد ہی انٹرکام اٹھا لیا گیا۔ طاہر، کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، 1 کپ اور بھیجو۔ انٹرکام ایک طرف رکھا اور پھر سے سر دبانے لگا۔ آج کل وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا تھا۔ شاید یہ سب رانیہ کا دھوکہ دینے اور چھوڑ جانے کے بعد سے شروع ہوا تھا کہ پرانی اذیتیں تازہ زخم لگنے لگی تھیں۔ اذلان کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہوئے اسے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ گزشتہ تمام اقساط وہ اپنے زیور بیچ کر پوری کر چکی تھی۔ انیزا کے توسط سے جلد ہی اسے ایک نجی اسکول میں ملازمت مل گئی تھی اور وہیں اس نے اذلان کا داخلہ کروا دیا۔ لیکن اس اسکول کی معمولی تنخواہ میں گھر کی قسط کے ساتھ باقی اخراجات پورے کرنا ناممکن تھا۔ احمد بھائی صبح و شام اس کی طرف چکر لگاتے رہتے تھے لیکن رات کو نہیں رکتے تھے۔ شروع کی کچھ راتیں تو اس نے رات رات بھر جاگ کر گزاریں، لیکن پھر اسکول جانے اور اذلان کو سنبھالنے میں خود کو اتنا مگن کیا کہ رات ہوتے ہی تھکن سے چور ہو کر نیند آنے لگتی۔ بے شک وقت ایک بے رحم مرہم ہوتا ہے جو آپ کے گہرے سے گہرے غم کو مندمل کر دیتا ہے، لیکن اس نے خود کو وقت سے پہلے سنبھال لیا تھا اور یہ سب اس نے اذلان کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک کمزور لڑکی بن کر اس کڑکتی بخور کو اجازت نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے جھلسا دے۔
اس کے مستقبل کو تہس نہس کر دے۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر مصطفیٰ کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زندگی ایک چلچلاتی دھوپ ضرور بن گئی تھی، لیکن اس بخور میں اذلان ایک ٹھنڈی چھاؤں جیسا احساس تھا۔ وہ ایک ذہین بچہ تھا، اور اسکول میں جاتے ہی اس نے اچھی کارکردگی دکھانی شروع کر دی تھی۔ اب بھی حالہ اس کے ساتھ گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی اسے کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھا بکھرے بلاکس کو ایک ایک کر کر جوڑ رہا تھا، اور شاید کوئی مینار بنانا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ مینار گر چکا تھا، وہ اب دوسری دفعہ کوشش کر رہا تھا، اور حالہ صوفے پر ٹانگیں سمیٹے بظاہر تو اس پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، لیکن ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ بکھرا سا حلیہ، شکن الوداع لباس اور پرانی سی چادر کندھوں پر پھیلائے وہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ کیچر میں قید بالوں سے کتنی ہی الجھی ہوئی لٹیں جا بجا گردن کو گرد جھول رہی تھیں۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ آج کل اس کے ذہن میں ہر وقت ایک ہی پریشانی گھومتی رہتی تھی کہ وہ کیسے یہ سب مینج کر سکے گی۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ کیا کچھ کرتا تھا جس کی اسے خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ مرد کسی بھی صورت میں ہو آپ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہوتا ہے، بھائی ہو، باپ ہو یا شوہر۔ وہ ساری پریشانیاں اپنے مضبوط کندھوں پر لاد کر ہمیں ہلکا پھلکا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کتنی پرسکون اور ہر پریشانی سے آزاد ہوا کرتی تھی۔ اگر کبھی پریشان ہوتی بھی تو وہ مصطفیٰ کی پریشانی میں پریشان ہوتی تھی، جسے وہ اپنی باہوں میں سمیٹ کر دور کر دیتا تھا۔ اس ایک ماہ میں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں پر ساری بچت خرچ ہو چکی تھی۔ کبھی موٹر کا بریکر گرنے لگتا، کبھی کسی نل کا مسئلہ ہو جاتا، اور کبھی کچھ اور۔ وہ بہت مشکل فیصلہ لے چکی تھی، جسے اب تک بہت ہمت سے نبھا رہی تھی، لیکن اس کا دل جانتا تھا اس کے کمزور اعصاب اس ایک ماہ میں ہی شل ہو چکے ہیں۔ اسکول کی ملازمت میں محنت زیادہ اور اجرت کم ملتی تھی، اور وہ اب یہی سوچ رہی تھی کہ اسے دوسری شفٹ میں بھی کہیں ملازمت کرنی چاہیے۔ لیکن پھر اذلان کا خیال آتا کہ اسے کہاں چھوڑے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم کب سے پپڑی زدہ نچلا لب کچل رہی تھی، جو اب سرخ ہو رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گئی۔ آج کل کسی بھی بات پر وہ خیالوں سے باہر آ کر یوں ہی دہل کر چونک جاتی تھی۔ اس نے بے تاثر چہرہ موڑ کر ساتھ رکھے موبائل کو اٹھایا، اور علی کا نمبر دیکھ کر جیسے چہرے پر امید چمکنے لگی۔ جلدی سے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ اس کی نگاہ اب اذلان پر ٹکی تھی، جو بلاکس کو جوڑ کر پھر سے مینار کی شکل دے رہا تھا۔ وہ آپ نے جاب کے لیے کہا تھا تو میں اس وقت سے کوشش کر رہا تھا۔ کوئی پوسٹ خالی نہیں تھی، لیکن اب راؤف ٹیکسٹائل نے ایک یونٹ اور بنایا ہے جس کے لیے بہت سی پوسٹس ہیں۔ میں نے آپ کا سی وی بھی ڈراپ کر دیا تھا۔ آپ پرسوں صبح 10 بجے انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ HR ڈپارٹمنٹ میں انالسٹ کی سیٹ کے لیے انٹرویوز ہیں۔ وہ خاموشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ ہیلو بھابھی، سن رہی ہیں آپ؟ علی اس کی خاموشی سے پریشان ہوا۔ جی جی، وہ چونکی ٹانگیں جو صوفے پر اکٹھی کیے بیٹھی تھی جلدی سے نیچے لٹکا دیں۔ تو آپ آ رہی ہیں پرسوں؟ وہ مستفسر ہوا۔ اذلان کا دوسری دفعہ بنایا یہ مینار بھی ایک دم سے گر گیا۔ وہ اب ننھے ہاتھوں سے سر تھامے کھڑا تھا۔ جی انشاءاللہ میں آؤں گی، پر ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے جاب ملے بھی کہ نہیں۔ اس نے پیشانی پر انگلیوں سے مساج کرتے ہوئے ڈر ظاہر کیا۔ اذلان اب اداس صورت بنائے فرش پر بکھرے بلاکس کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی آپ میرے ریفرنس پر آ رہی ہیں، بس یوں سمجھیے کہ آپ کا جسٹ اپیئر ہونا ضروری ہے، باقی سب میری ذمہ داری ہے۔ علی کے لفظوں نے جیسے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ دل کی بڑھتی گھٹن جیسے پل بھر میں ختم ہوئی۔ بہت شکریہ علی بھائی، اس نے تشکر امیز لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اذلان پھر سے بلاک جوڑنے لگا۔
شکریہ کہہ کر شرمندہ مت کریں بھابھی، مصطفیٰ بہت اچھا دوست تھا میرا۔ جی میں جانتی ہوں۔ حالہ نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور پھر پورے اعتماد لہجے میں بولی، علی بھائی آپ مجھے تمام فارمیلٹیز سمجھا دیں، بے فکر رہیں، آپ میری وجہ سے ہرگز شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ارے نہیں نہیں، آپ کی قابلیت پر یقین ہے، مصطفیٰ اکثر آپ کی ذہانت کی تعریف کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹ سینڈ کر رہا ہوں، اس میں کچھ سوال ہیں، انہیں اچھی طرح سے تیار کر لیجیے گا۔ وہ جی جان سے مسکرائی۔ اوکے میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اس نے سلام دعا کے بعد فون بند کیا اور پھر سے اذلان کو دیکھنے لگی، جو تیسری دفعہ بلاکس کا مینار بنانے میں مگن تھا۔ اس کی کھوئی کھوئی آنکھوں کی پتلیوں میں ایک یاد چلملانے لگی۔ حالہ تمہیں جاب کی ضرورت ہے بلا؟ مصطفیٰ نے ٹی وی پر نظریں جمائے بیزار لہجے میں پوچھا۔ حالہ جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی کب سے اپنی ملازمت کے لیے راضی کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ ہمیشہ کی طرح اسے چڑھا رہا تھا۔ حالہ نے غصے میں اس کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچا، ٹی وی بند کیا اور اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ جاب کی بات پر وہ ہمیشہ جو ہی بے نیازی ظاہر کرتا تھا اور حالہ چڑ جاتی تھی۔ ضروری تو نہیں صرف ضرورت کے تحت ہی جاب کی جائے، مجھے شوق ہے۔ مصطفیٰ نے پہلو بدلا اور اس کے خفا سے چہرے کو دیکھتے ہوئے ملائم لہجے میں کہا، اچھا چلو پھر ٹیچنگ کر لو، وہ ہمارے محلے میں جو اختر صاحب کا اسکول ہے نا۔ حالہ نے بدمزہ صورت بنائے بات کاٹی، کیا میں اب MBA کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچنگ کروں گی؟ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ عورت کے لیے صرف ایک یہی عزت دار شعبہ ہے۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکائے، حالانکہ پیشانی پر مزید بل پڑ گئے۔ رؤف ٹیکسٹائل میں آپ کے ساتھ بھی تو بہت سی فیمیلز کام کرتی ہیں، وہ آنکھیں نچاتی جتا رہی تھی۔ ہاں تو غلط کرتی ہیں نا؟ مصطفیٰ نے صفاقی سے اپنی بات پر ڈٹے رہنے کی ڈٹائی دکھائی۔ حالہ نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، جو اس کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ کر پھر سے ٹی وی چلا چکا تھا۔ ایسا تو مت کہیں مصطفیٰ، کیا پتہ کوئی کتنی مجبور ہو۔ وہ دکھی سے لہجے میں ان عورتوں کی طرفداری کر رہی تھی۔ مما دیکھیے ٹاور بن گیا۔ اذلان نے اسے ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ٹاور بن گیا تھا اور وہ پاس کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور باہیں پھیلا دیں۔ اذلان بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سینے سے آ لگا۔ شہیر کا یہ چھوٹا سا فلیٹ رانیہ کے شان شان نہیں تھا۔ شہیر کے فلیٹ میں شفٹ ہوئے آج اسے تیسرا دن تھا۔ گو کہ اس وقت شہیر اس فلیٹ کو چھوڑ کر کہیں اور رہ رہا تھا اور یہ سب دکھاوا صرف تعمیر کو ٹارچر کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ لیکن وہ اس سب سے تنگ آنے لگی تھی۔ وہ اب جلد از جلد شہیر کا ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ تعمیر کے طلاق کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بھی وہ خفا سی بیڈ پر برا جمان تھی جب شہیر کے فلیٹ میں آمد کا احساس ہوا۔ اس کے پاس بھی ایک عدد چابی تھی جس سے وہ جب چاہتا تھا فلیٹ پر آ جاتا تھا۔ شہیر اس کے کمرے میں آیا تو رانیہ خفگی سے اسے گھورتی ہوئی موبائل دیکھنے لگی۔ وہ اب اس کے سر پر کھڑا اپنے مخصوص شیریں لہجے میں پوچھ رہا تھا، پریشان لگ رہی ہے میری پرنسس؟ تو کیا نہ ہوں پریشان؟ رانیہ نے غسیلی آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور تھپ سے ایک طرف موبائل پھینکا۔ وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا اور پھر پاس رکھے کاؤچ پر بیٹھ کر دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، کس بات کی ناراضگی ہے بھئی؟ رانیہ اس کے پرسکون انداز اور ہر وقت کے مذاق سے اب چڑھنے لگی تھی۔ وہ اس معاملے کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ آخر وہ اس کے لیے کیا کچھ قربان کر کے آئی تھی، اور وہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکائے ہی جا رہا تھا۔ شہیر تم کیوں اس بات کے پیچھے پڑے ہو کہ دامیر مجھے طلاق ہی دے؟ میں بڑے آرام سے کھلا لے سکتی ہوں۔ وہ ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے پیشانی پر بل ڈالے کہہ رہی تھی۔ شہیر نے استحاضیہ کندھے اچکائے، اچھا ٹھیک ہے تو لے لو پھر جا کر خلا، لیکن یہ یاد رکھنا خلا لینے کے بعد تم کسی صورت بھی اقسم کو نہیں پا سکو گی۔ عدالت اس کی کفالت کبھی تمہیں نہیں دے گی۔
رانیہ جو پرجوش لہجے میں بول رہی تھی ایک دم سے ٹھس ہو گئی۔ سوچو، دماغ پر زور دو، تم خلا لے کر سب گوا دو گی۔ اسے کچھ اور اذیت دو، ذہنی ٹارچر کرو، دیکھنا وہ جذباتی انسان تمہیں ہر صورت طلاق دے گا۔ شہیر تھوڑا آگے جھک کر آنکھوں کو سکوڑے اسے مشورے دے رہا تھا۔ جذباتی لفظ پر رانیہ نے بدمزہ صورت بنا کر سر جھٹکا۔ وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چالاک بھی ہے۔ وہ کبھی وہ نہیں کرے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ چالاک ہے، لیکن غیرت ابھی باقی ہے، تو ہمیں اس کی غیرت پر ہی وار کرنا ہے۔ شہیر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر پیچھے کی طرف ٹیک لگائی۔ رانیہ کے چہرے پر اب بھی بیزاری تھی۔ شہیر، میں ڈیڈ کی مزید خف کی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ ایسے یوں تمہارے فلیٹ میں شفٹ ہو جانا، اس سب میں تعمیر کے ساتھ ساتھ میں اپنے پیرنٹس کی عزت بھی داؤ پر لگا رہی ہوں۔ وہ اب روحان سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو ان کو تو سچ بتاؤ نا یار کہ میں یہاں نہیں ہوتا ہوں، تم اکیلی رہتی ہو۔ ان ویلیوز کا مجھے بھی احساس ہے، بس میں تو چاہتا ہوں کسی طرح تعمیر کو چوٹ پہنچے۔ رانیہ کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ عجیب ہو تم شہیر، انہیں بتانے سے کیا ہوگا؟ لوگ جو انہیں باتیں کر رہے ہیں وہ… رانیہ نے ہاتھ سینے پر باندھے اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بس میں مزید یہاں ایسے بنا کسی رشتے کے اور تعمیر کی بیوی ہو کر نہیں رہ سکتی ہوں۔ کچھ پل کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور رانیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، بس 2 دن اور میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے۔ رانیہ نے چند پل خفگی سے منہ پھیرے رکھنے کے بعد دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ احمد گھر میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ میرب کچن سے ہاتھ پونچھتی باہر نکلی تو اس کے لالچی اور تفتیشی نگاہ سب سے پہلے احمد کے ہاتھ میں تھامے شاپر کی طرف گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ تجسس میں آ کر اس سے بیگ چپٹتی، احمد نے خود ہی اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو یہ مٹھائی، حالہ نے بھیجی ہے، اس کی رؤف ٹیکسٹائل میں جاب ہو گئی ہے۔ میرب کے ہاتھ ہوا میں ہی ساکن ہو گئے اور چہرے کی رنگت پل بھر میں ہی بدل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیسی جلن تھی، نہ تو وہ تب خوش تھی جب حالہ ادھر اس کے رحم و کرم پر تھی، اور نہ ہی اب جب وہ اپنے گھر چلی گئی تھی اور اس کی اتنی اچھی ملازمت ہو گئی تھی۔ بیگ تھامنے کے بجائے وہ منہ بسورتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑبڑاتی ہوئی چارپائی پر بکھرے کپڑے سمیٹنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر اونچا اونچا بڑبڑا رہی تھی۔ واہ، بڑے نخرے نہیں ہو گئے محترمہ کے؟ اس میں نخرے والی کیا بات ہوئی؟ احمد نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور خود پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، لیکن جاب حالہ کی قابلیت اور ذہانت کے بلبوتے پر ہی ملی تھی۔ HR انالسٹ کی پوسٹ تھی اور تنخواہ بھی اتنی تھی کہ وہ بآسانی گھر کے اخراجات اٹھا سکتی تھی۔ غیروں کی طرح مٹھائی بھیج دی۔ نخرہ ہی ہوا میڈم کا۔ وہ جلدی جلدی دھلے کپڑے تہہ لگا کر ایک طرف رکھ رہی تھی، جبکہ چہرہ حسد اور جلن سے سرخ ہو رہا تھا۔ احمد نے استحاضیہ گھورا اور پھر چپل پہنتے ہوئے بڑبڑایا، تمہارے منہ سے اپنوں جیسی بات کچھ جچ نہیں رہی۔ میرب کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ اس نے جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا کپڑا چارپائی پر پھینکا۔ ہاں دے لے یہ تانے۔ اس گھنی میسنی کو اپنے گھر میں رکھا، بیڈ پر بٹھا کر کھانا کھلایا، اس نے آپ کو میرے خلاف کر دیا۔ واہ، خوب صلاح دیا میڈم نے۔ حالہ نے کبھی کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے، میں اندھا نہیں ہوں، سمجھ بوجھ ہے مجھ میں۔ احمد نے تیوری چڑھائے جواب دیا۔ میرب کے تو جیسے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ہاں، بہن کی دفعہ اندھے نہیں ہو، لیکن بیوی اور بچوں کی دفعہ اندھے گونگے بہرے سب ہو تم۔ احمد ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، ایک غسیلی نگاہ میرب پر ڈالی اور پھر سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی رخ کیا۔ ہاں جاؤ جاؤ، بھاگ جاؤ، سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، چلے جاؤ اپنی چہیتی کے پاس، میں تو کچھ نہیں لگتی تمہاری۔ میرب غصے میں چیخ رہی تھی، لیکن احمد سنی انسنی کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ میرب نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور غصے میں پھنکارتی ہوئی کوڑا دان تک آئی۔ بڑی آئی مٹھائی بھجوانے والی۔ اسے بڑی قوت سے مٹھائی کا ڈبہ ڈسٹ بین میں پٹکا اور واپس چل دی۔ بند مٹھائی کا ڈبہ اب کوڑے دان میں اوندھا پڑا تھا، جو حالہ نے بہت خوشی سے بھائی کے گھر بھجوایا تھا۔
رؤف ٹیکسٹائل ایک وسیع و عریض اور شاندار عمارت تھی جہاں اس جیسے سینکڑوں ملازمین کام کرتے تھے۔ حالہ کے لیے تو جیسے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ ظاہر سی بات تھی، جس لڑکی نے ہمیشہ ایک گھریلو لڑکی کی طرح زندگی گزاری ہو، اس کے لیے یہ چہل پہل، لوگوں کی چالاکیاں، کمپیوٹرز کی طرح سوچتے دماغ اور مشینوں کی طرح کام کرتے انسان حیران کر دینے کے لیے کافی تھے۔ پہلے ایک ہفتے میں تو وہ کام کے بوجھ اور اتنے پراعتماد چالاک لوگوں کو دیکھ کر بھونچکا گئی۔ ایسا لگا کہ وہ یہ سب نہیں کر پائے گی۔ کام تو ایک طرف، اسے بات کرنے کا نہیں پتہ چلتا تھا۔ کبھی وہ گھبرائی سی ہوتی، کبھی گڑبڑا کر کچھ غلط بول جاتی۔ پہلے 3 سے 4 دن تو کچھ ایسے ہی گزرے۔ علی اسے آفس میں شاذ و نادر ہی ملتا تھا۔ اس کا ڈپارٹمنٹ اور رینک مختلف تھا، اور ویسے بھی اس کے ایک احسان کے بعد وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب انسان مجبور ہو تو سب سہنا اور کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہر روز رات کو خود سے باتیں کرتی اور خود کو ہمت دیتی۔ حالہ تمہیں یہ سب کرنا ہے، تم کر سکتی ہو۔ وہ خود کے اندر اسی زندہ دل حالہ کو واپس لانے کے لیے گھنٹوں شیشے کے سامنے بیٹھی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجانے کی مشق کرتی تھی، کیونکہ ایک HR اینالسٹ کو ہر وقت کسی نہ کسی امپلائی سے بات کرنی ہوتی تھی، اور اس کے لیے اس کا پیشہ ورانہ انداز اور مسکراہٹ بہت ضروری تھی۔ آج رؤف میں اس کا 15واں دن تھا۔ اپنی محنت اور لگن سے وہ 15 دنوں میں ہی خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اس کی حالت سدھارنے میں سویرا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اس کے ساتھ والے کیبن میں تھی اور یہاں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ سویرا نے اسے سمجھایا، جب ایک جگہ کام کرنا ہو تو مردوں کے ساتھ ہمیشہ متوازن رویہ اختیار کرو، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جب ہم کام کرتے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں، تو کوشش کرو کہ عزت دو اور عزت لو۔ مت سٹاف سے احترام سے متوازن لہجے میں بات کرو، تاکہ تمہاری پریشانی میں وہ بھی اسی عزت سے تمہاری مدد کر سکیں۔ اسے سویرا بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ہر قدم پر اسے یہاں کے طور طریقے سمجھا رہی تھی۔ کچھ لوگ اچھے اور کچھ برے تھے، لیکن سب میں جو مشترک نظر آیا تھا وہ سب کے دلوں میں دامیر رؤف کا خوف تھا۔ البتہ اسے دامیر سے خوف سے زیادہ نفرت محسوس ہوتی تھی۔ خوف اگر تھا تو جاب سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ دامیر کے اصول بہت سخت تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار اچانک ورک لوڈ بہت ہو جاتا تھا۔ تب سب کانوں میں اس کے خلاف ہی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور اب تو اس جناب نے ان کا فلور شفٹ کرنے کا حکم دے کر زندگی عذاب میں ڈال دی تھی۔ منظور احمد جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے ہر ملازم کو اپنے ڈاکیومنٹس خود اپنی ذمہ داری پر شفٹ کرنے کا کہہ دیا تھا، اور اس کے پاس تو فائلز اور کاغذات کی بھرمار تھی۔ یہ دوسری منزل سے چھٹی منزل تک کا اس کا دوسرا چکر تھا، جس میں فائلوں کا ایک بڑا پلندہ اٹھائے وہ جھنجھلاتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ بمشکل لفٹ کا بٹن دبا کر اب وہ اس کے کھلنے کے انتظار میں تھی۔ لفٹ سست روی سے پارکنگ سے اوپر آ رہی تھی۔ ایک تو یہاں کی لفٹس کی یہ جوں جیسی رفتار اسے اور غصہ دلا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے لفٹ اوپر آ کر رکی، اور جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر داخل ہونے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑائی، اور اسی اثناء میں زیادہ فائلز ایک ساتھ لے جانا مہنگا پڑ گیا۔ ساری فائلز ٹھک ٹھک کرتی زمین پر گرنے لگیں۔ فائل زمین پر ڈھیر تھیں، اور وہ خود سامنے لفٹ میں کھڑے شناسا چہرے کو دیکھ کر ششدر کھڑی تھی۔ سامنے والے کی حالت بھی اس کا چہرہ دیکھ کر کچھ ایسی ہی ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے کی وہ ملاقات دونوں کے ذہنوں میں ایک ساتھ ریوائنڈ ہوئی تھی، اور دونوں کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہی سکڑ گئیں۔ دامیر نئی تقرری کے بعد آج پہلے دن آفس آیا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی آفس آتا تھا، بنا اطلاع دیے، کیونکہ اسے اپنے ارد گرد گھومتے پروٹوکول سے سخت چڑ تھی۔ لفٹ ابھی پارکنگ سے دوسری منزل پر ہی پہنچی تھی جب لفٹ کھلی اور سامنے کھڑی لڑکی کے ہاتھ سے دھڑ دھڑ کرتی ساری فائل فرش پر گرنے لگیں۔ اسی ثانیہ سے زیادہ حیرت اس لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ وہی ہاسپٹل والی لڑکی تھی، اور آج میڈیسنز کی جگہ فائلز فرش پر تھیں۔ وہ سیاہ پرنٹڈ قمیض اور کیپری میں ملبوس تھی، البتہ آج سیاہ چادر کے بجائے
سیاہ کریپ کا دوپٹہ گلے میں مفلر کی صورت لے رکھا تھا۔ چہرہ آج بھی کسی بھی میک اپ سے عاری تھا۔ وہ اب تیزی سے فائلز سمیٹ رہی تھی، جبکہ دامیر لفٹ کو روکے ہوئے تھا، کیونکہ کچھ فائلز لفٹ کے دروازے میں آ کر گری تھی۔ وہ کچھ بڑبڑاتی فائلز اٹھا رہی تھی۔ دامیر نے ایک ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے اختیار ہی دانت پیستے ہوئے استحاضیہ جملہ ادا کیا۔ کیا یوں ٹکرا کر چیزیں گرانا آپ کا مشغلہ ہے؟ وہ آخری فائل کو پلندے پر رکھتی کھڑی ہوئی اور پھر گھور کر دامیر کی طرف دیکھا۔ ہاسپٹل کی حالت سے برعکس وہ آج کافی سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ چارکول رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس اسی کمپنی کا ملازم لگ رہا تھا۔ حالہ نے گھورتے ہوئے اس کا طنز کا کرارا سا جواب دیا۔ نہیں، مشغلہ تو نہیں ہے، البتہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں یہ منحوس سانحہ ضرور پیش آتا ہے۔ دامیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ اسے نہیں پہچانتی تھی، اسی لیے یہ سب کہہ گئی، جبکہ وہ پورے اعتماد انداز میں اندر داخل ہو کر اپنی مطلوبہ منزل کا بٹن دبا چکی تھی۔ دامیر نے چمکتے فلور پر نگاہ ڈالی۔ 6 کا ہندسہ چمک رہا تھا۔ وہ یوں ہی منہ پھلائے دامیر کے برابر میں آ کھڑی ہوئی، جبکہ دامیر اب تک اس کی جرأت پر حیران تھا۔ حالہ نے اسے سنا تو دی، لیکن پھر اس دن کی مدد اور سویرا کی باتیں یاد آتے ہی شرمندگی ہوئی۔ اس دن بھی اس کا شکریہ ادا کیے بنا چل پڑی تھی، ورنہ وہ اگر چاہتا تو انکار کرتا اور وہاں سے چلا جاتا، اور اسے اتنے پیسوں کا انتظام پھر سے کرنا پڑتا۔ اس نے کن اکھیوں سے دامیر کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ دامیر اپنی پہچان اس پر ظاہر کرنے ہی والا تھا جب اس کی دھیمی سی آواز گونجی، سوری۔ وہ نادم سی لب بھینچے کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ دامیر جو اپنی تذلیل کے جواب میں اس کی ایسی کی تیسی کرنے والا تھا، اس جیسی لڑکی کے منہ سے سوری سن کر وہ کچھ مشکوک سا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ اسے پہچان چکی ہے، وہ اس کمپنی کا مالک دامیر رؤف ہے، کہ اس کے سوال پر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ بھی یہاں جاب کرتے ہیں؟ وہ بہت نارمل لب و لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اب صرف سویرا کی باتوں کی پیروی کر رہی تھی۔ لفٹ 5ویں منزل پر پہنچ چکی تھی۔ دامیر نے کچھ سوچ کر ہنکارا بھرا۔ ہاں۔ ایک سیکنڈ کے سب سے چھوٹے حصے میں وہ اسے اپنی پہچان بتانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ نئے ہو؟ پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے۔ وہ بہت عزت سے بات کر رہی تھی۔ دامیر کو اس کا یہ فوراً بدلا سا انداز کچھ ہضم نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک مشکوک سا تھا، اس لیے جو وہ کہتی جا رہی تھی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ جی، دامیر کے جواب دیتے ہی وہ بنا سوچے سمجھے بول گئی۔ دراصل مجھے غصہ تو یہاں کے مالک دامیر رؤف پر تھا۔ نکل آپ پر گیا۔ دامیر جو مختصر سا جواب دے کر اب بس لفٹ کے کھلنے کے انتظار میں تھا، اس کے منہ سے اپنا نام سن کر آنکھیں پوری کھل گئیں اور کان کھڑے ہو گئے۔ دامیر کا یوں نام لینے پر اس کے تاثرات دیکھ کر ایک پل کے لیے حالہ ڈر گئی اور لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی زبان دانتوں میں دبا لی۔ تیزی سے لفٹ سے باہر نکلی۔ ایک تو غصے میں زبان پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ کیا ضرورت تھی دامیر کا نام لینے کی اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کی؟ وہ خود کو کوس رہی تھی جب اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لفٹ سے باہر نکلتے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اگر وہ دامیر کا کوئی چہیتا ہوا تو آج ہی نوکری گئی۔ وہ چاہتا تو بات کو اگنور کر دیتا، لیکن یہ سب بے اختیار ہوا تھا۔ شاید پہلی دفعہ یوں کسی نے بنا ڈرے اس کے خلاف بات کی تھی۔ رکیں پلیز۔ حالانکہ قدم وہیں تھم گئے۔ وہ گھوم کر اب سامنے کھڑا تھا۔ حالانکہ چہرے پر اڑی ہوائیاں واضح تھیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ کو دامیر رؤف پر کیوں غصہ ہے؟ ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ میں نے ایسا کچھ کب کہا؟ وہ صاف مکر گئی۔ ابھی لفٹ میں کہا۔ دیکھو ڈرو مت، میں تو خود یہاں معمولی سا ملازم ہوں، نیا ہوں، لیکن مجھے جاننا ہے کہ دامیر پر غصہ کیوں ہیں آپ؟ دامیر نے آسکر ایوارڈ جیتنے جتنے اداکاری کی، اور واقعی حالہ نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ اوہ اچھا، میں تو ڈر گئی تھی کہ کیوں پوچھ رہے ہو۔ مجھے بھی یہاں ویسے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے ہیں، لیکن دامیر رؤف کو تو میں پہلے سے جانتی ہوں۔ بہت ہی بد دماغ اور کھڑوس انسان ہے۔
تو کچھ دیر پہلے میں نے کہا ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ آپ ہی بتائیں بھلا HR ڈپارٹمنٹ کو یہاں 5th فلور میں شفٹ کرنے میں کیا حکمت ہوئی؟ عجیب کھسکا ہوا انسان ہے، وہ بنا رکے بولے چلے جا رہی تھی، اور دامیر بڑے انہماک سے اس کی خود پر کی جانے والی لندرانیاں سن رہا تھا۔ دیکھیں کیسے مزدوروں کی طرح کام کروا رہا ہے۔ اب یہ فائلوں کا بلندہ اٹھا کر اوپر لانے میں یہ میرا تیسرا چکر ہے۔ غصہ نہ آئے تو کیا، نیچرل ہوا نا۔ حالہ اس کی ہمدردی محسوس کرتے ہوئے مبالغہ رائی پر اتر آئی۔ دامیر اس کی اس بات پر ضرور مخل ہوا، کیونکہ اس نے کسی کو بھی خود فائلز اٹھا کر لانے کا حکم جاری نہیں کیا تھا۔ تو آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ کام آپ کے کرنے والے تو نہیں ہیں؟ وہی تو، کاش یہ عقل اس دامیر رؤف کو جا کر دے کوئی۔ حالہ نے بدمزہ صورت بنائی۔ دامیر نے اس کے انداز پر اسبات میں سر ہلایا اور بھویں سکیڑ کر سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ دامیر رؤف نے خود تم سے یہ سب کرنے کو کہا ہے؟ نہیں، کہا تو سر منظور نے ہے۔ ہاں تو ہو سکتا ہے دامیر نے نہ کہا ہو۔ دامیر نے خود کی صفائی دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن مقابل اس سے حد درجہ متنفر لگ رہی تھی۔ ارے نہیں، ابھی آپ نئے ہیں یہاں، آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ وہ کیا بلا ہے۔ دامیر کو اب منظور کی غلط بیانی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جاتے ہی اسے آفس میں بلا کر اس کی کلاس لینے کا سوچ رہا تھا، جب حالہ کے سوال پر چونکا۔ ویسے آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ دامیر نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر جیسے دھماکہ کرنے کا خیال آیا، مگر ادھورا۔ میں دامیر کے اسسٹنٹ کا اسسٹنٹ ہوں۔ دھڑ دھڑ فائلز ایک دفعہ پھر سے حالہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ دامیر نے اس کی حالت دیکھی، پھر جھکا اور ایک فائل اٹھا کر اس کی ہوا میں ٹھہرے ہاتھ پر رکھ دی۔ بے فکر رہیے، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ حالہ کو تو جیسے حلق تک خشک ہو گیا۔ اس نے جب کبھی اپنی زندگی میں مار کھائی، زبان کے بے قابو ہونے پر ہی کھائی، اور کتنی بے عقل نکلی۔ وہ اس کے جال میں پھنس کر کیا کچھ بھول گئی تھی۔ حالہ نے تھوک نگلا، ثنا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دامیر کے لبوں پر دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ سچ والا نام بتائیے، میں نے کہا نا میں آپ کا نام نہیں آنے دوں گا۔ حالہ اس کے مشاہدے پر سٹپٹا گئی۔ اف حالہ، تم یہاں کے لوگوں کی چال بازیاں نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے بےچارگی سے سامنے کھڑے دامیر کی طرف دیکھا، پھر دھیمی سی آواز میں درست نام لیا، حالہ۔ دامیر نے سر کو اسبات میں جنبش دی اور نہایت معقول لہجے میں حکم صادر کیا، تو مس حالہ، آپ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیے۔ اب آپ فائلز لے کر اوپر نہیں آئیں گی۔ وہ بات کرنے کے بعد کوٹ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ حالہ اب سر پر ہاتھ رکھے خود کو کوس رہی تھی۔ بس اب یہ اسسٹنٹ کا اسسٹنٹ اس دن کا بدلہ بھی اتارے گا، اور دامیر رؤف تو پہلے ہی الٹے دماغ کا ہے۔ میری جاب تو پکی گئی۔ وہ واپس لفٹ کی طرف جاتے دامیر کو دیکھ رہی تھی، جس نے مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ دامیر نے آفس میں آتے ہی کوٹ اٹھا کر ہینگ کیا، پیشانی پر بل ڈالے اپنی سیٹ پر براجمان ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ انٹرکام اٹھا کر اعظم کو بلاتا، وہ پہلے ہی دروازہ کھولے اجازت طلب کر رہا تھا۔ میں آئی سر؟ کم۔ دامیر نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اجازت دی۔ وہ صاف غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ سر اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اعظم ہاتھ باندھے اس کے میز کے سامنے کھڑا تھا۔ اعظم، HR ڈپارٹمنٹ سے منظور صاحب کو میرے آفس میں بھیجیں ذرا۔ وہ حد درجہ سخت لہجے میں حکم صادر کیے اب لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ اعظم نے تشویش بھری نظروں سے دیکھا اور پھر سر کو اس بات میں جنبش دیتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی منظور اس کے سامنے آفس میں موجود تھا۔ منظور صاحب، کیا میں نے کبھی یہ آرڈر جاری کیا کہ 4th رینک کی ڈیوٹیز بھی 2nd یا 3rd رینک کے ملازمین سے کروائی جائے، صرف اس بنا پر کہ وہ جونیئر ہیں؟ دامیر ابرو اچکائے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں سر، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
منظور نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سر کو اثبات میں ہلاتے ہوئے تصدیق کی۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی سے حکم جاری کرنے والے؟ آپ سیکنڈ اور تھرڈ رینک کے ملازمین سے فورتھ رینک والے کام لے رہے ہیں؟ بٹے ربش! کیا ہمارے پاس فورتھ رینک کے ملازمین کم پڑ گئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھ سے بات کریں، نہ کہ خود سے حل نکالیں۔ وہ اب باقاعدہ جھاڑ رہا تھا۔ منظور نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے منظور کے ساتھ ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بلا کر ہلا کر رکھ دیا۔ نئے رولز اور آرڈرز جاری ہو گئے تھے۔ آئندہ کبھی کسی بھی سیکنڈ یا تھرڈ رینک کے امپلائی سے فورتھ رینک کے ملازم کا کام نہیں لیا جائے گا۔ حالہ جو تب سے لرزتے دل کے ساتھ گھوم رہی تھی اور ڈر کے مارے سویرا سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، نئے آرڈرز کی دھوم سن کر حیران ہوئی، لیکن ساتھ ہی شکر بھی ادا کیا۔ اس اسسٹنٹ کے اسسٹنٹ نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ روزی نینتارا کے کمرے میں ان کے کاؤچ سے کچھ دور شرمندہ سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ نینتارا کاؤچ پر بیٹھی تھیں اور ایک طرف سٹول پر بیٹھی نوشی پھل تراش رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اقسم بہت چڑچڑا اور بدتمیز بنتا جا رہا تھا۔ آج پھر اس نے ہال کی سب سے قیمتی سجاوٹی گلدان کو توڑ دیا تھا۔ ابھی اسی سلسلے میں روزی کی پیشی تھی، جو اب اپنی صفائی میں بول رہی تھی۔ میم، وہ بہت چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں اس کو سنبھالوں، لیکن وہ میری کسی بات کو فالو نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا کام ہے؟ اسے کسی بھی طرح کول کرو۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی شکایت میرے پاس لے کر نہ آیا کرو۔ نین نے روب سے سارا ملبہ اس کے سر ڈال دیا۔ وہ سر جھکا کے، جی میم۔ روزی نے واپسی کے لیے 2 قدم ہی بڑھائے تھے جب نین کی آواز پر پھر سے رکنا پڑا۔ رکو، دھیان سے، اس پر کسی قسم کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ہارش الفاظ استعمال نہیں کریں گی آپ۔ روزی نے سر جھکائے ہی گردن کو اس بات میں جنبش دی۔ اوکے میم۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو نین نے پاس بیٹھی نوشی کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی مہارت سے پھل کاٹ کر پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ رانیہ کی کچھ خبر؟ نوشی نے ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس اندر اونڈیلی۔ خبر تو ہے، پر آپ کو سنانے کی ہمت نہیں۔ اس نے پلیٹ ان کے سامنے میز پر رکھی اور رومال سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ کیا خبر ہے ایسی؟ نین کے لہجے میں بے چینی تھی۔ نوشی نے چند سیکنڈ سوچا اور پھر رانیہ کی شہیر کے فلیٹ میں شفٹ ہونے کی خبر گوش گزار کر دی۔ وہ بھی بات جاری ہی رکھے ہوئے تھی جب نین نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ بس چپ۔ میں نے کہا تھا نا، آپ نہیں سن سکیں گی۔ نوشی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نین نے ایک دم سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے پھلوں کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا چھوڑو، لے جاؤ یہ سب۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ نوشی نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے جاتے ہی نین نے سر کاؤچ کی پشت سے ٹکا دیا۔ یونیورسٹی کی سنسان کوریڈور میں ولید کے سامنے کھڑی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس کی اور روف کی شادی طے کر دی گئی تھی، اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے وہ خود کو پل پل مرتا دیکھ رہی تھی۔ اور آج اس نے زبردستی ولید کو یونیورسٹی بلایا تھا، جہاں وہ اب بے بس سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نین پلیز، رونا بند کرو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ولید نے بیچارگی سے کہا اور اس کے آنسو پونچھنے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تھا مٹھیاں بھینچتے ہوئے ہوا میں ہی روک لیا۔ ایسے تو شاید اب ساری عمر گزارنی پڑے گی۔ نین نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مٹھیاں بھینچے ہاتھوں کو دیکھا۔ ولید نے شکست خوردہ انداز میں گردن جھکا دی۔ میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتا ہوں نین۔ نہ میں یوں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا، اور نہ آج تم اتنی تکلیف میں ہوتی۔ نین نے چند سیکنڈ اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر تلخی سے جواب دیا، اگر اتنا ہی گلٹ ہے تو میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ ولید نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نگاہوں کا تصادم بہت جان لیوا تھا۔ اس میں بہت خطرہ ہے تارا، یہ مت سمجھو یہ سب میں صرف اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں۔
تم جانتی ہو تمہارے گھر والے اور سب سے بڑھ کر وہ رعوف ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ تو مجھے ویسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بہت عجیب ہے، مجھے اس کے ساتھ گزارے چند گھنٹے ہی اتنی اذیت دیتے ہیں، تو سوچو پوری زندگی کیسے گزاروں گی۔ ولید نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش کھڑا تھا اور گھڑی کی سوئیاں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا تھا جب نین کی بھاری آواز گونجی، ٹھیک ہے، اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں اکیلی ہی کہیں بھاگ جاؤں گی۔ وہ گردن اکڑائے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ ولید نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ میں کروں گی، بلکہ آج ابھی اور اسی وقت کروں گی۔ میں گھر نہیں اسٹیشن جا رہی ہوں، وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتی آگے بڑھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کوریڈور عبور کرنے لگی، جبکہ ولید اب سے چلا رہا تھا، نین، نین۔